مرحبا 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 الحمد للہ وحدہ وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حق تعالی شانہ نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ مزید خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کے سہارے سے سعیدی چینل کے توسط سے آپ سے اس ماہ مبارک کی اہمیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کا موقع، قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کا ایک مبارک موقع نصیب ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھیں اور ماہ مبارک کی فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرماوے۔ مختصر سے وقت میں ہمیں صرف ایک بات جاننی ہے کہ رمضان المبارک کیوں اور کیا، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اور اس کا یہ گھنا سایہ ہمارے سروں پر کیوں کر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ گہرائی سے غور کریں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ حق تعالی شانہ کی ایک صفت غیرت ہے۔ غیرت نام ہے حساسیت کا، غیرت نام ہے عزت نفس کے پاس و لحاظ کا۔ جس طرح ہر بندے کے پاس غیرت ہے، وہ غیرت اس کو اپنی عزت کے محفوظ رکھنے پر مجبور کرتی ہے، اس کی عزت کے تحفظ کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ یہ غیرت انسانوں میں ہر فرد کے اندر میں ہے، اور سب سے زیادہ غیرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر
کہ مجھے اللہ نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت عطا فرمائی ہے، اور پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ کی غیرت، اللہ کی حساسیت وہ مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب جب اللہ کی غیرت، اللہ کی حساسیت سب سے زیادہ ہے تو حق تعالی شانہ نے یہ دیکھا کہ میرے بندے جو 11 مہینے اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے دھندوں میں رہتے ہوئے، اپنی مشغولیتوں میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو بہت کچھ داغدار کر چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی گرد و غبار سے آلودہ کر چکے ہوتے ہیں، اس اللہ کو یہ غیرت آتی ہے کہ بندے میرے ہیں اور پھر ان کا دامن اتنا داغدار، ان کی زندگی میں اتنے داغ، ان کے اوراق میں اتنے عیوب، کسی میں اخلاق کی کمزوری ہے، کسی میں معاملات کی کمزوری ہے، کسی میں عبادات کی کمزوری ہے، کسی میں معاشرات کی کمزوری ہے، کوئی محرمات کا مرتکب ہے، کوئی بدگوئی کا، بد کلامی کا، بد نظری کا، بد کرداری کا، بد اقدامی کا، اتنے سارے داغ اللہ کو اپنے بندوں میں جب نظر آئے تو حق تعالی شانہ کی غیرت نے ایک نظام بنایا کہ آخر تو میں رب ہوں، میرے سے ان بندوں کو نسبت ہے، ان کو پاک کرنا، ان کو صاف کرنا، ان کو مجلا، ان کو مصفہ کرنا، یہ میرا کام ہے۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے رمضان المبارک کا ایک مبارک موسم عطا فرمایا۔ اب بندوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر رہے ہیں ہمیں وہ جاننا ہے، اور وہی ہمارے لیے رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بندوں کی صفائی 2 طرح سے کی۔ بندوں کے داغ کا تصفیہ اور بندوں کے داغ کو دھونے کا کام 2 طرح سے کیا، ایک تو تخلیے کی لائن سے اور دوسرے تحلیے کی لائن سے۔ تخلیہ کسی چیز کو خالی کرنا، ہم کپڑا دھوتے ہیں، میل نکالتے ہیں، یہ تخلیہ ہوتا ہے، پھر کپڑے پر نیل پاؤڈر چڑھاتے ہیں، یہ تحلیہ ہوتا ہے۔ اب دونوں کے مجموعے سے یہ کپڑے میں چمک آتی ہے، کپڑے کا داغ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسانوں کی روحانی زندگی کے اوراق کو اور انسانوں کی زندگی کو صاف کرنے کے لیے پہلا کام اللہ نے تخلیے کا کیا۔ تخلیہ اس طرح سے کیا کہ روزہ رکھنے کا حکم دے کر کے نفس جو بھر پیٹ کھانے کی وجہ سے، آسودہ ہونے کی وجہ سے، بار بار اپنی تمناؤں کی تکمیل کی وجہ سے جو انسان پہ غالب رہتا تھا، حق تعالی شانہ نے اس نفس کو کمزور کیا، اس نفس کو ایک درجے میں ہم سے دور کیا، اس کی قوت کو مغلوب کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تخلیے کا ایک زاویہ یہ بھی کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو قید کر دیا۔ صفدت الشیاطین المردہ، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ومردۃ الجن، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، اللہ تعالیٰ نے ایسے سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ ان دونوں کو ہم سے دور کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیہ کیا، گرد و غبار سے دور رکھنے کا ہم نظام بنایا۔ اور پھر تحلیہ یہ کہ حق تعالی شانہ نے تراویح جیسا ماحول دیا، تلاوتوں کا ماحول عطا فرمایا،
راتوں کے جگنے کا ماحول نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا حق تعالی شانہ نے اعلان فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر و برکہ، رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ یغشاکم اللہ فیہ، بندوں اللہ تعالیٰ تم سے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ غش یغشا کا مطلب ہے بالکل چھا جاتے ہیں بندوں کے دلوں پر۔ اب جب اللہ چھا جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو سراپا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور جب بندے کے دل پر نور کا غلبہ ہوگا، نور سے جتنا زیادہ اس کو قرب ہوگا، نورانی صفات، نورانی اخلاق، نورانی اعمال اس کے اندر میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے تحلیے کا نظام فرمایا، اور جب بندہ اللہ سے اس قدر قریب ہوا اور اللہ اپنے بندے سے اس قدر قریب ہو گئے، تو پھر آگے اللہ کی مزید نوازش یوں ہوتی ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا فَيُنزِلُ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، بندوں کے داغ کو، معصیتوں کو، گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور حق تعالی شانہ دعائیں اس کی قبول فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی یہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی طرف نگاہ لگائے رکھتے ہیں۔ ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے آپس کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندے آپس میں تلاوتوں میں، دعاؤں میں، تسبیحات میں کس قدر آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی منافست کو، ان کے مقابلے کو، اور ان کی ہوس کو، نیکیوں کے سلسلے کی ان کی باغ دوڑ کو اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے دیکھتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو دکھاتے ہیں وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں بندوں سے کہ فَأَرُ اللَّهَ، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے تم کو پیش کر کے فخر فرماتے ہیں، فَأَرُ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تو تم اللہ کو اپنے اعمال دکھاؤ، اپنی نمازیں دکھاؤ، اور اپنے وظائف دکھاؤ، تسبیحات بتاؤ، اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، رونا گڑگڑانا دکھاؤ۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حق تعالیٰ شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہماری تربیت ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں سے جو نسبت ہے، اور اللہ کی غیرت نے یہ پسند نہیں کیا کہ ہمارا بندہ جو ہم سے نسبت رکھتا ہے وہ گندے اعمال کے ساتھ میرے پاس آوے اور گندے اخلاق کے ساتھ میرے پاس آوے، اس لیے اللہ ہماری تربیت کی فکر کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے کہ وہ مولا تربیت کرنے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ ہم تربیت لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے اس نے اگر ماحول بنا دیا ہے، ایک موسم بنا دیا ہے، تو ہم کو بھی اس نیکی کے موسم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔